بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم حا قاف دال ذال. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ مبارک ہو. بسم اللہ ہو گئی. اب ایک دو دن میں انشاءاللہ مدرسے جایا کریں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن آج جو تقریب ہے یہ میری پوتی شاہد الحق کی بیٹی عاتقہ شاہد کی بسم اللہ کی تقریب ہے. ہمارے عام طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے رسم بسم اللہ. یہ رسم اگر ہوگی تو رسم ہی رہ جائے گی، اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ ہونا چاہیے اصل میں تقریب بسم اللہ، کہ بسم اللہ کر کے تقریب کی اور اس کے بعد بچہ یا بچی اپنے آگے قرآن کریم پڑھے، حفظ کرے، نازہ پڑھے، علم حاصل کرے. ہمیں اس جملے کو درست کرنا چاہیے. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے رسم عقیقہ اور اسی طرح سے رسم ہینا رسم، تو وہ رسم کے اندر بسم اللہ کی بھی رسم کہلانے ہیں. حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. اور یہ بظاہر جو اتنے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو یہ خالی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ بچی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی بس ختم. نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر کلام پاک کا آغاز کریں تو اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. معجزے سے حضرت کو دکھایا گیا کہ ایک مردے پر عذاب قبر ہو رہا ہے. حضرت تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی تھی. پوچھا کہ اے اللہ، جا رہا تھا تو عذاب میں مبتلا تھا، واپس آیا تو رحمت کا معاملہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اپنے اس بندے کو کیسے عذاب دیں جس کے بچے نے مکتب میں بیٹھ کر ہمارا کلام شروع کیا اور بسم اللہ پڑھ لی، ہم نے اس کے باپ کی مغفرت کر دی. تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے. اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا، یہ ہر چیز اس کی عبادت ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کریم کے دیکھنے والے بھی محروم نہیں، پڑھنے والے بھی محروم نہیں، پڑھانے والے بھی محروم نہیں، عمل کرنے والے بھی محروم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ آج یہ توفیق عطا فرمائی کہ ماشاءاللہ اس کی بسم اللہ کرا دی. اور اسے بہت زیادہ ضد تھی کہ میں پڑھنے جاؤں گی، اور مستقل بار بار یہ کہتی تھی مجھے پڑھنا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ اس کی بسم اللہ کرائی جائے اور اس کے بعد پھر اللہ کا نام لے کے مدرسے میں جانا شروع کرے. اور پھر یہ جو بھی مقدر میں ہے حافظہ بنتی ہے، عالمہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. اللہ رب کریم نے ہمیں یہ قرآن کریم عطا فرمایا اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا اور اس حفاظت کے اندر ہمیں بھی شامل فرمایا. یہ اس کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما کر نواز دیا. اور کم سے کم کی جو بات فرمائی حدیث شریف میں وہ یہ کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، اس پہ 30 نیکیاں ملیں گی. اور میں اس پر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اس حدیث شریف سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے جو مثال دی وہ الف لام میم کی دی. اور الف لام میم اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، قاف ہے یا عین صاد ہے، حامیم ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے. کسی بھی ترجمے میں دیکھ لیں، تفسیر میں دیکھ لیں، نیچے یا تو الف لام میم ہی لکھا ہوگا یا جگہ خالی ہوگی. تو اس کا مقصد یہ کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھا جائے یا بے سمجھے پڑھا جائے، فائدہ اس کے اندر، نقصان نہیں ہے، پڑھنے والے کو بھی فائدہ. اور جب ہمارا بچہ یا بچی پڑھتے ہیں
تو उसे जो सवाब मिलता है उसके माँ बाप को भी मिलता है, असातिज़ा को भी मिलता है, दीगर को भी मिलता है, और ये सिलसिला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। तो ये अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह ताला ने जिन्हें तौफीक दी कि उन्होंने अपने सीने में महफूज कर लिया, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, इस पर शुक्र करना चाहिए। और एक बात हदीस शरीफ में इरशाद फरमाई, मफ़हूम ये है कि जिस सीने में कुरान करीम का कोई भी जुज़ ना हो वो वीरान घर की तरह है, और वीरान घर में शयातीन बसते हैं। हमारे दिलों के अंदर कुरान करीम का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, अब वो चाहे कोई भी हिस्सा हो, अब वो चाहे आखिर की 10 सूरतें हों या वज़ुहा से हो और या दीगर कुरान करीम की सूरतें हों, हमारे सीने में महफूज होनी चाहिए, ताकि हमारा दिल वीरान ना हो, वीरान घर की तरह ना हो, और अल्लाह ताला के कलाम के नूर से मुनव्वर हो। ये अल्लाह ताला का कलाम इतना नूरानी है कि जब आदमी इसकी तिलावत करता है तो नूर में छुप जाता है। हदीस शरीफ में आता है, मफ़हूम ये है कि जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है या जिस जगह कुरान पढ़ा जाता है, आसमान पर इतने चमकते दमकते नजर आते हैं जैसे हम ज़मीन से सितारों को देखते हैं। तो पढ़ने वाले का क्या हाल होगा, उसके जिस्म और उसके दिल का क्या हाल होगा, नूरानियत के अंदर कितना मुनव्वर होगा, इसका अंदाज़ा मरने के बाद होगा। एक बात हदीस शरीफ में आती है, वो आप सब तक पहुँचा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, मफ़हूम ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि कुरान करीम का दिल हर मुसलमान के दिल के अंदर हो। कुरान करीम का दिल यासीन शरीफ है, और हमारा दिल, हमारे दिल जिस्म के अंदर है, ये बादशाह है। जब नबी ने ख्वाहिश जाहिर की तो हमें चाहिए कि आपकी ख्वाहिश की लाज रखते हुए ये याद करें। और 5 रुकू हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, और रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें, 6 दिन में याद होनी शुरू हो जाएगी। और जब कुरान करीम का दिल हमारे दिल में होगा तो इंशाअल्लाह बहुत मुनव्वर होगा, बहुत नूरानी होगा, और अल्लाह ताला के फज़ल व करम और रहमत से हमारे दिल में अंधेरा नहीं होगा बल्कि नूर होगा, क्योंकि कुरान करीम है, कुरान करीम का दिल है। और फिर साथ में इसके पढ़ने का मामूल भी बनाया जाए, घर में भी पढ़ाने का मामूल बनाया जाए, बच्चों को भी पढ़ाने का मामूल बनाए, और कुरान करीम को अव्वलियत दें कि पहले बच्चा कुरान पढ़ ले, उसके बाद फिर दुनिया की तालीम जो भी हासिल करे। जामिया दारुल उलूम कराची के साबिक़ शेखुल हदीस भी रहे और मुफ्ती भी रहे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे हज़रत मौलाना मुफ्ती साहबान महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत फरमाने लगे कि बच्चा अगर नाज़रा कुरान पढ़ ले तो इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होगा, गुनाहगार तो हो जाएगा, गुनाह कर लेगा, लेकिन ईमान से महरूम नहीं होगा। इतनी बड़ी नेमत है। लेकिन आज हमारे यहाँ कुरान करीम को सानवी दर्जा देते हैं, दुनियावी तालीम को अव्वलियत देते हैं, जबकि दुनिया की तालीम दौलत कमाने का तरीका सिखाती है, और कुरान की तालीम हमें दुनिया और आखिरत और सब कुछ सिखाती है। तो हमें चाहिए कि दुनिया की तालीम के साथ साथ कम अज़ कम कुरान की तालीम दें, खुद भी मामूल रखें और बच्चों को भी पढ़ाने का मामूल रखें, अच्छे अंदाज में पढ़ाएं। हमें यह भी हुक्म दिया कि कुरान करीम को अच्छे अंदाज में पढ़ो, और अच्छे अंदाज का मकसद ये कि हुरूफ की सही अदायगी हो और मखारिज से पढ़ा जाए, और वो कुरान पढ़ा जाए जिस तरह से हमें अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया। फिर हमारा ये कुरान दुनिया में भी, कब्र में भी और हश्र में भी साथ देगा, और फिर ये जन्नत में पहुँचा कर दम लेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि कुरान करीम को रोज़ाना पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन छोड़ें नहीं। पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला के अनवारात नाजिल होंगे, बरकतें नाजिल होंगी, उसकी बरकतों से फिर हमारे दुनिया के मसले हल होंगे। हम दुनिया में काम करते हैं लेकिन कहते हैं कि जी फ़ायदा नहीं, कारोबार नहीं, मसाइल ये वो, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये मामला हल कैसे होंगे। ये जब होंगे जब अल्लाह ताला राज़ी होंगे। कुरान करीम की सूरत हाल हमारे यहाँ ये है, रमज़ान में पढ़ा, रमज़ान गया, कुरान गया, अब अगले साल रमज़ान में खोलेंगे। ये कुरान इसलिए तो नहीं है कि रमज़ान में खोलें, या कोई मर रहा हो तो यासीन पढ़ दो, कोई बीमार हो तो उसको हवा दे दो। ये कुरान तो अल्लाह ने अमल के लिए नाजिल किया, पढ़ने के लिए नाजिल किया, अपने ऊपर इसको नाफिज करने के लिए नाजिल किया, और अपने घरों में पढ़ने के लिए। एक ऐसा वक्त भी हिंदुस्तान में पानीपत का जो इलाका है वहाँ गुजरा है, हर घर से कुरान की आवाज़ आती थी, और ये आलम था कि अगर उस किसी घर में
کوئی لڑکا یا لڑکی حافظ نہ ہو تو اسے رشتہ نہیں ملتا تھا. حافظ ہونا شرط تھا، لازمی تھا کہ حافظ ہر ایک ہونا چاہیے. آج ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حافظوں کی کثرت ہے، حفظ بھی کرایا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور پچھلے سال کا جو ایک اندازہ ہے، جو ہمارا وفاق ہے، وفاق المدارس سے جن حافظ اور حافظہ نے امتحان دیا، یہ وہ ہے جو وفاق کے تحت امتحان میں بیٹھے. ان کی تعداد 70,000 تھی، لڑکے اور لڑکیوں کی. اور جو دیگر مساجد میں کر رہے ہیں، مدارس میں کر رہے ہیں، اپنے طور پہ کر رہے ہیں، یا وہ اس میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ ابھی کچا تھا قرآن، وہ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کریم کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کو درست پڑھیں. اور اگر اس پر ہمیں خرچہ کرنا پڑے تو یہ خرچہ ہمارے گھر ضائع نہیں ہوگا، بلکہ یہ آخرت کا ذخیرہ ہے. کل مرنے کے بعد ہمارے لیے یہ عبادت بھی بنے گا، سعادت بھی. اور ایک آخر میں بات عرض کر دوں کہ جیسے اب یہ میرے بیٹے شاہد الحق نے اس کا اہتمام کیا کہ تقریب بھی ہو، کھانا بھی ہو، یہ سب ہو، تو میں پہلے بہت کہا کرتا تھا، اب یہ بات بھول بھال جاتا ہوں. ہمارے ایک عزیز دوست بھی بیٹھے ہیں، عزیز بھی ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ یاد دہانی کرائی تھی. ہمارے ہاں یہ معمول رہا ہے کہ قرآن کریم حافظ ہو، ناظرہ ہو، قرآن مکمل ہو تو بالو شاہی بانٹ دیتے ہیں. بس بالو شاہی کو پہنچا دی، بانٹ دی کٹی بس. تو میں کہتا ہوں بالو شاہی رحمۃ اللہ علیہ، اسے کسی بزرگ کی دعا لگی ہوئی ہے، قرآن کریم کی تکمیل پر یہی بڑھتی ہے. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے داماد کو بالو شاہی دی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تقریب میں بالو شاہی کا 5 کلو کا ڈبہ بھیج دیا ہو. موسم کی مٹھائی دی جاتی ہے، موقع کی مٹھائی دی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کہ بس بالو شاہی بانٹ دو کافی ہے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں یہ سوچ بوجھ پیدا ہوئی کہ اب قرآن کریم کی تکمیل پر بھی اور ایسے مواقع پر تقریب کرتے ہیں. ماشاءاللہ رشتہ دار دوست احباب جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر روحانی غذا بھی مل جاتی ہے اور جسمانی غذا بھی، اور اس طرح سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام سے محبت اور تعلق ہے. میٹرک پاس ہوں، پوزیشن میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، بہت ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ آگے کالج میں اور محنت کریں. اور یہ تو سب آتی ہے، پتہ نہیں کالج کی محنت کام آئے نہ آئے، ہم آیا کامیاب ہوں نہ ہوں، لیکن قرآن کا پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا. وہ کامیاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی، اس کے ماں باپ، اساتذہ، خاندان والے، اور پتہ نہیں کون کون اللہ کی رحمت سے نوازا جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں، میری درخواست یہی ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں. عضو علیہ بالنواجذ، آپ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے، یہ جو کیل والے دانت ہوتے ہیں اسے نواجذ کہتے ہیں، فرمایا اس سے پکڑ لو. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. آج یہ دونوں ہم نے چھوڑ دی، اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اگر ہم اسے مضبوطی سے تھام کر عمل شروع کر دیں، کامیابی ہی کامیابی ہے. گھروں کے مسائل حل ہوں گے، محلے کے، علاقے کے، شہر کے، ملک کے سب مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث نے جو ہمیں سکھایا وہ سکھایا عمل کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں یہ سارے نیک بن جائیں. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نیک بن جاؤں، ہمیشہ میں دوسری طرف اشارے کرتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ ایک انگلی ادھر کی تو 3 میری طرف بھی تو ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص یہ فکر کر لے کہ میں صحیح ہو جاؤں تو خود بخود سارا معاملہ درست ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں، قرآن کریم پڑھیں بھی، عمل بھی کریں، اور آئندہ زندگی میں بھی اپنی نسلوں میں بھی قرآن کے حافظ بنائیں، عامل بنائیں. انشاءاللہ ذریعہ نجات ہوگا. اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم و رحمت سے قرآن کریم کے حافظ اور محافظ اور خادم اور ستونوں میں اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا ہوگی، اس کے بعد پھر آپ حضرات طعام کا انتظام ہے وہ طعام فرمائیں، اس کے بعد پھر چھٹی ہوگی. اب دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہماری ہمارے ماں باپ اہل و عیال اور جملہ امت مسلمہ احیاء و اموات اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان مرد مسلمان عورتیں وفات پا چکے انسان اور جنات میں سے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ سب کی قبروں کو کشادہ اور منور فرما۔ اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ سب کی قبروں میں جنت کا کفن، جنت کی کھڑکی اور جنت کا بستر عطا فرما۔ اے اللہ اگر کسی پر عذاب ہو رہا تو اپنی رحمت سے اس کے عذاب کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے بھی اور ان سے بھی درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال جملہ امت مسلمہ جو زندہ ہیں جو قیامت تک آنے والے انسان و جنات میں سے اے اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو خاتمہ ہو تو سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ ایمان پر موت عطا فرمائیے، کلمہ طیبہ پر موت عطا فرمائیے، قرآن کریم پڑھتے اور سنتے ہوئے موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری قبروں کی منزل کو بھی آسان فرمائیے گا، ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائیے گا، ہماری قبروں میں بھی اے اللہ جنت کا کفن جنت کی کھڑکی یا جنت کا بستر عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ ہماری قبروں میں بھی قرآن کریم کا نور عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ جب آپ میدان حشر میں جمع فرمائیں محض اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں ہمارے ماں باپ اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو اپنے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائیے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر سے سیراب فرمائیے گا، آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیے گا، آپ کے جھنڈے کے نیچے حشر فرمائیے گا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے، سب کو جہنم پر حرام فرما دیجئے، سب کو جہنم سے نجات کے پروانے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو اے اللہ بغیر حساب کے بے حساب جنت الفردوس عطا فرمائیے، جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جنت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائیے گا۔ اے اللہ خصوصاً اپنا دیدار بار بار اور خوب خوب نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ جنت میں جمعے کے دن جو مزید کا بازار لگے گا وہ بھی عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے گا۔ اے اللہ جو میری پوتی عاتقہ شاہد نے آج بسم اللہ کر کے قرآن کا آغاز کیا ہے، اے اللہ اس قرآن کریم کے آغاز کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ حافظہ عالمہ عاملہ بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کے محافظ بنا دیجئے، اس کے لیے پڑھنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بچی کو اپنے والدین اور سجیال ننیال تمام خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے نظر بد سے حفاظت فرمائیے، جادو ٹونے جنات کے اثرات سے حفاظت فرمائیے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کے نقصان اور تاوان سے حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کو رات دن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے۔ اے اللہ کہیں بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ناظرہ پڑھنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے حفظ کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کے فیض اور برکت کو ہماری نسلوں میں جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمیں ہمارے اہل عیال جملہ روحانی یا جسمانی بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے یہاں بیمار موجود ہیں، جتنے گھروں میں راستوں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے قرآن کریم کی برکت سے ہر ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے ظاہر کو باطن کو دل کو دماغ کو اعضاء کو جوارے کو ہمارے اس علاقے کو شہر کو ملک کو اور عالم اسلام کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمیں دونوں جہان میں مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے رزق حلال طیب و صدر فراخی اور برکت والا عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے حساب بے گمان عطا فرمائیے۔
فرمائیے، لب لب بھر کر عطا فرمائیے، خصوصاً بڑھاپے میں مرتے دم تک وسعت والا رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروانے کا غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لڑکے لڑکیوں کے یا بیوہ مطلقہ رنڈوے کے رشتے نہیں ہوتے ان کے بہترین رشتے مقدر فرما دیجئے، سب کے نصیب اچھے فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئے نیک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے یہاں لڑکے نہیں انہیں لڑکے عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے یہاں لڑکیاں نہیں انہیں لڑکیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جنت کے پھول ہر گھر میں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنا دیجئے، ماں باپ کو بوڑھا کرنے کا سبب نہ بنائیے۔ اے اللہ میری اہلیہ مرحومہ کی مغفرت فرما دیجئے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج ان کی پوتی نے قرآن کریم کا آغاز کیا، اے اللہ اس کی برکتیں انہیں قبر میں اور ہمارے ماں باپ کو اور سب کو عطا فرما دیجئے، صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے جس نے جب بھی جہاں بھی دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان کے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین دونوں جہان کی عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہماری دعاؤں کو اور آمین کو اور اپنے دربار کی حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں آپ تمام حضرات کا خواتین کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہد کہاں ہیں؟